صبح کی پہلی روشنی ابھی افق کو چھو ہی رہی تھی کہ وادی ہجر یکایک ایک دہلا دینے والی آواز سے گونج اٹھی۔ نہ ہوا کا کوئی جھونکا، نہ پرندوں کی آواز، بس اچانک ایک بلند سنگلاخ پہاڑ بیچ سے شگاف کی طرح چٹخا۔ گرد کا طوفان، روشنی کی ایک چمک پھوٹی اور اس کے اندر سے ایک نہایت عظیم الشان اونٹنی نمودار ہوئی۔ لوگ سہم گئے۔ کسی نے کپ کپاتی آواز میں کہا، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قوم عاد اور سمود اپنے تکبر کے باعث تباہ ہوئی، لیکن چند ایمان والے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی بات مانی تھی، اللہ کے حکم سے بچ نکلے۔ عذاب کے بعد وادیاں سناٹوں سے بھری ہوئی تھی، ٹوٹے مکان، برباد بستیاں اور فضا میں عجیب سا دھواں۔ وہ بچ جانے والے مومن ایک دوسرے سے کہتے، شکر ہے کہ ہم نے ہود علیہ السلام کی بات مانی، اگر اللہ ہمیں پناہ نہ دیتا ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ لوگ اپنی اجڑی ہوئی وادی چھوڑ کر نئی زمین کی تلاش میں نکلے۔ لمبا، سخت اور جان لیوا سفر، مگر نسل کے لیے نیا گھر ضروری تھا۔ یہ قافلے نجد و حجاز کے دشوار گزار راستوں سے گزرے، پھر انہیں ایک سرسبز مقام ملا، العلا، چشمے، باغات، زرخیز زمین۔ یہاں ان کی نسل پروان چڑھی اور آگے بڑھتی ہوئی اس وادی تک پہنچی جسے آج مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہی تھی قوم سمود کی ابتدا۔ اللہ نے سمود کو طاقت، ذہانت اور حیرت انگیز ہنر عطا کیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو اس مہارت سے تراشتے کہ پورے شہر سنگلاخ چٹانوں کے اندر بنا لیتے، اونچے ستون، ہموار دیواریں اور ایسے نقش و نگار کہ آج کا انسان دیکھ کر حیران رہ جائے۔ قرآن کہتا ہے، اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے۔ ان کی بستیاں روشنیوں، بازاروں، تجارت اور رات کے وقت مشالوں کی چمک سے جگمگاتی تھیں۔ باغات میں کھجوروں کی خوشبو پھیلی رہتی تھی، زمین ہری بھری رہتی تھی، لیکن نعمتوں کا شکر چھوڑ کر غرور نے انہیں اندھا کر دیا اور کہنے لگا، ہم سے بڑا کون اس دنیا میں؟ دل سخت ہو گئے، پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر قوت فطرت کی پوجا شروع کر دی، طاقت کے نشے میں کمزوروں پر ظلم، ان کے حقوق کی پامالی، سرداروں کی مرضی کو ہی قانون بنا لیا۔ یہ سب ان کی زندگی کا معمول بن گیا۔ انہی دنوں ایک نیک خاندان عبید بن مس کے گھر میں ایک نورانی بچہ پیدا ہوا، حضرت صالح علیہ السلام۔ بچپن ہی سے نرم خون، دانا، سمجھدار اور حق شناس۔ بزرگ کہا کرتے، یہ لڑکا عام نہیں، اس کی باتوں میں کافی گہرائی ہے۔ جوان ہوئے تو ان کی طبیعت دنیا کی چمک دمک سے بے نیاز رہی، خلوت میں اللہ کو یاد کرتے۔ پھر ایک رات انہیں اللہ کی جانب سے نبوت عطا ہوئی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ سردار ہنس پڑے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نہایت محبت سے سمجھایا، لیکن قوم نے تکبر سے کہا، بے ثبوت باتیں نہ کرو، اگر تم سچے نبی ہو تو نشانی دکھاؤ۔ اس پہاڑی چٹان کے اندر سے ایک زندہ اوتنی نکل کر دکھاؤ، تب ہم مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام لوگوں کے ساتھ وہیں گئے اور دعا کی، یا رب تو گواہ ہے، اپنی نشانی ظاہر فرما۔ پھر ایک لمحے میں وادی کا رنگ بدل گیا، پہاڑ پھٹا، تیز روشنی نکلی اور ایک عظیم الشان اونٹنی برآمد ہوئی، ناقۃ اللہ۔ یہ عام جانور نہیں تھی، اس کی ہیبت اور جلال دیکھ کر لوگ کانپ اٹھے۔ پھر ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ اونٹنی پورے دن کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی، لیکن اگلے دن اس کا دودھ اتنا ہوتا کہ پوری قوم کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ اصول یہ تھا، ایک دن اونٹنی کا پانی، اگلے دن قوم کا، مگر سردار پھٹ پڑے۔ تمہاری آزادی چھین لی گئی ہے، ایک اوتنی ہمارے پانی پر حکومت کرے گی۔ جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے تو سرداروں کو اپنی برتری خطرے میں نظر آئے۔ اس اونٹنی کی وجہ سے صالح کی عزت بڑھ رہی ہے، اگر ہم نے کچھ نہ کیا قوم اس کے پیچھے چل پڑے گی۔ ایک دولت مند عورت نے لالچ دیا، وہ اس اونٹنی کو مار ڈالے، میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کروا دوں گی۔
चंद नौजवान तैयार हो गए। एक रात जब ऊँटनी पानी पीकर वापस आ रही थी, वो कमीनगाह से निकले। एक ने तीर मारा, ऊँटनी लड़खड़ाई, फिर सब ने हमला कर दिया और अल्लाह की निशानी को कत्ल कर डाला। कौम खुशी से चिल्ला उठी, लेकिन यही वो जुर्म था अब सारा पानी हमारा है। जिस पर अजाब की मोहलत खत्म हो गई थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पहुँचे, चेहरा जर्द, आंखों में आंसू। तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। पहला दिन चेहरे पीले, दूसरा सुर्ख तेज गरम हवा, आसमान दहकता हुआ। तीसरा दिन चेहरे सयाह पड़ गए, खौफ की बू फैल गई और फजर से कबल ही आसमान लड़जा, पहाड़ थरथराए, खौफनाक आवाज, एक ऐसी चीख आई कि दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं, पूरी कौम घरों में ऊंधी पड़ी रह गई। कुरान कहता है, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही न थे। सुन रखो कि कौम समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर खड़े हुए बोले, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। आज तक मदाइन साले की चट्टानें गवाही देती हैं कि जब अल्लाह की निशानी झुटलाई जाए तो कौमें अपनी इमारतों से नहीं बचती, सिर्फ ईमान उन्हें बचाता है। अगर आपको ये कुरानी वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगला कौन सा कुरानी वाक़या बनाएं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें।